رسول اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح کی صورتحال تھی. رسول اللہ کے جانے کے بعد مسلمانوں کے دور عروج میں بھی یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. کیا ہمارے علماء کو جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ کوڑوں سے ان کی پیٹیں چھیل لی گئی؟ کیا انہیں پھانسی کے پھندوں پر نہیں لٹکایا گیا؟ کیا انہیں طرح طرح سے آزمایا نہیں گیا؟ کیا ہماری حکومتیں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑتی تھی؟ سب کچھ ہوتا رہا ہے دنیا میں. عین یہی صورتحال ہوتی تھی جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا تھا، جب ظلم کا راج ہوتا تھا، جب مظلوم ظلم کی چکی میں پستے تھے. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. اب انبیاء نہیں آئیں گے تو یہ کام، یہ کار نبوت، یہ امت کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کیا. اسی طرح اجتماعی زندگی میں ہمارا جو ویلیو ہے، ہماری جو قدر ہے، وہ ایمان ہے، وہ صبر ہے، اور ہمارا جو ڈرائیونگ کوشچن ہے وہ جد و جہد ہے. مسلمانوں کا ایک طبقہ جو میرے نزدیک سب سے بڑا طبقہ ہے، میجورٹی ہے، وہ طبقہ وہ ہے جو ڈیسنسیٹائزڈ ہے، بے حسی کا شکار ہے. اس کے صبح شام اور دن رات ویسے ہی گزر جاتے ہیں، ان میں کوئی مقصدیت نظر نہیں آتی. دینی مقاصد تو دور کی بات، کچھ زندگی میں کچھ بننے کا، سنورنے کا، بڑا ہونے کا، پیسے کمانے کا، دنیا میں نام کمانے کا، یہ بھی حوصلہ نہیں پایا جاتا. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. گراں قدر بزرگوں، آج کے اس خطاب عام میں شریک نوجوانوں، دوستوں، خواتین و حضرات، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ شہر لکھنؤ کے عمائدین، صنادید شہر، دانشوروں سے ملاقات کا، اظہار خیال کا، تبادلہ خیال کا ایک موقع ملا. اس سے پہلے بھی آپ کے درمیان حاضر ہونے کا شرف ملا تھا، اور آج بھی انہوں نے طلب کیا، ہمارے ذمہ داروں نے، اور حکم دیا کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کے موضوع پر اظہار خیال کروں. آج ہندوستانی مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو نیا سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے حوالے سے بری خبر لاتا ہے. حالات دباؤ پیدا کر رہے ہیں. اچھے نیوز، اچھی خبریں بہت کم سننے کو ملتی ہیں. اس پس منظر میں مسلمانوں کو میں نے دیکھا کہ 3 بڑے طبقوں میں، یا 3 بڑی کیٹیگریز میں، یا 3 بڑے گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. مسلمانوں کا ایک طبقہ جو میرے نزدیک سب سے بڑا طبقہ ہے، ہیوج میجورٹی ہے، وہ طبقہ وہ ہے جو ڈیسنسیٹائزڈ ہے، بے حسی کا شکار ہے. اس کے صبح شام اور دن رات ویسے ہی گزر جاتے ہیں، ان میں کوئی مقصدیت نظر نہیں آتی. دینی مقاصد تو دور کی بات، کچھ زندگی میں کچھ بننے کا، سنورنے کا، بڑا ہونے کا، پیسے کمانے کا، دنیا میں نام کمانے کا، یہ بھی حوصلہ نہیں پایا جاتا. ان کی زندگیاں بے مقصد اور بے مصرف گزر رہی ہیں، اور انہیں پتا بھی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جس طرح سے آپ اس وقت سینسیٹیو ہیں ایشوز کو لے کر، انہیں کچھ نہیں معلوم. رات کے 12، 1، 2 بجے
مسلم محلوں کے بیچ میں چلے جائیں، وہ نوجوان بیٹھے ہیں اور گپ پھانک رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک گیجٹ موجود ہے، اور بس اس کے نتیجے میں وہ ایک مصنوعی تعلقات تو بنائے ہوئے ہیں دنیا سے، لیکن حقیقی رشتوں سے کٹے ہوئے ہیں، سماج سے کٹے ہوئے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور اس میں جب غلط استعمال میں نوجوان اترتے ہیں تو بے شمار سماجی برائیوں اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور آئے دن مسائل میرے پاس بھی آتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگیاں اجیرن بن گئی ہیں، ان کی خوشیاں لٹ گئی ہیں، وہ صرف ورچوئل دنیا میں کبھی یوں ڈالتے ہیں، کبھی دو آنکھ پر دو لو کے نشانات ہوتے ہیں، کبھی مسکراہٹ کی ایموجی ڈال دیتے ہیں، لیکن حقیقی مسکراہٹ ان کی زندگیوں سے غائب ہے۔ ایک طبقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے جو حالات جو کچھ ہو رہے ہیں اسے لے کر وہ ڈپریسڈ ہے۔ پہلا طبقہ ڈیسینسٹائزڈ ہے، دوسرا طبقہ ڈپریسڈ ہے۔ وہ شدید دباؤ اور تناؤ کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ وہ جو خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں اس کے نتیجے میں وہ دل شکستہ ہوئے جا رہے ہیں، وہ مایوس ہو رہے ہیں، وہ ہمت ہار رہے ہیں، وہ شکست خوردگی کے احساس میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ اور جب لاچارگی، بیچارگی، ہوپلیسنس، ہیلپلیسنس، ڈس ایلیوژنڈ، ڈیمپنڈ موڈ، جب اس کیفیت سے وہ دوچار ہوتے ہیں تو اندر سے کبھی غصے کا لاوا پھٹ پڑتا ہے۔ ان کے فیس بک پیجز میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ امت کی جماعتوں کو برا بھلا کہنا، امت کی قیادت کا رونا، امت کے لٹ جانے پٹ جانے کا ماتم کرنا، یہ ان کے فیس بک کے والز میں آپ پائیں گے، یہ ان کے واٹس ایپ کے پیجز میں آپ پائیں گے۔ غصہ ہے، غضب ہے، غم ہے، مایوسی ہے، تکلیف ہے انہیں، اور اس تکلیف کا اظہار جب کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت کرن امید کی نظر آتی ہے اسے بھی بجھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دوست مزاحیہ طور پر کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ امید میں مایوسی کی کرن ہیں۔ مایوسی میں امید کی کرن نہیں ہے، بلکہ جو کرن امید کی نظر آتی ہے وہ بھی انہیں نظر نہیں آتی۔ There is no light at the end of tunnel، جیسے کہا جاتا ہے کہ سرنگ کے اس پار جو ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے وہ بھی انہیں نظر نہیں آتی۔ وہ مایوس ہیں، وہ مغموم ہیں، وہ دل شکستہ ہیں، وہ بیزار ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو ہوپ فل ہے، جو پر امید ہے۔ انسانی فطرت کو وہ طبقہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ انسانی فطرت دیر یا سویر اپنی راہ راست پر آئے گی۔ وہی پر امید طبقہ، وہی طبقہ جو دنیا میں کچھ کر سکتا ہے، جسے معلوم ہے کہ اس طرح کی صورتحال پہلی مرتبہ دنیا میں نہیں آئی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح کی صورتحال تھی۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد مسلمانوں کے دور عروج میں بھی یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ کیا ہمارے علماء کو جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا کوڑوں سے ان کی پیٹیں چھل لی گئی؟ کیا انہیں پھانسی کے پھندوں پر نہیں لٹکایا گیا؟ کیا انہیں طرح طرح سے آزمایا نہیں گیا؟ کیا ہماری حکومتیں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑتی تھی؟ سب کچھ ہوتا رہا ہے دنیا میں۔ 1857 کی یاد آپ کر لیجئے، میں آگے اس کا اور تذکرہ کروں گا۔ 1947 کے وہ ایام یاد کر لیجئے، آزادی اور تقسیم ہند، اور آزادی اور تقسیم ہند کے مسلسل بعد 20 سال تک جو تقسیم کی سزا یہاں کے مسلمانوں نے بھگتی ہے، اور بالخصوص اتر پردیش کے مسلمان، میں تو بنگلور سے آتا ہوں، یہاں اس کی مار پڑی ہے۔ تو ان سب مرحلوں سے مسلمان گزرے ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ سب کچھ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہی کے حالات میں اصل میں اولو العزم لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ بعین ہی وہی ایام ہیں
اگر نبیوں کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو ایک نبی آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ نبیوں کا سلسلہ ختم کیا۔ عین یہی صورتحال ہوتی تھی جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا تھا، جب ظلم کا راج ہوتا تھا، جب مظلوم ظلم کی چکی میں پستے تھے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا۔ اب انبیاء نہیں آئیں گے تو یہ کام، یہ کار نبوت، یہ امت کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہی وہ عزم لے کر آج اس مجلس میں آپ شریک ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ جو دیتا ہے دنیا میں اسے عزت ہوتی ہے، جو لیتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے اس دنیا کو دینے کے لیے۔ تو یہ تین طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیسینسٹائزڈ، یعنی بے حسی کا شکار ہے۔ دوسرا طبقہ ہے ڈس ایلیوژنڈ، یعنی اسے کوئی روشنی نظر نہیں آتی، مایوسی ہی مایوسی ہے اور لاچارگی کے احساس میں وہ ڈوبا ہوا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو چھوٹا سا طبقہ ہے، پر امید ہے، دینے کا جذبہ رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ حالات کیسے ہی ناگفتہ بھی کیوں نہ ہو، ہماری ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ مایوس نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہے کہ آخر کار حق کو سربلندی ہونی ہے، حق ہی کا بول بالا ہوگا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرے گا، عزت سے سرفراز کرے گا، علو، بلندی، سرفرازی، کامیابی ان کے مقدر ہے، ان کے قدم چومے گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح کی کیفیت سے صحابہ کرام بھی دو چار تھے۔ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شدید چوٹ لگی تھی، جنگ کا پانسا پلٹا، جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی، مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہو گئے، پورا مدینہ ماتم کنا تھا، مسلمانوں کی صفوں میں ماتم بچھ گئی تھی۔ اسے اور بڑھاوا دے رہے تھے منافقین، کہنے لگے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی، مدینے میں رہ کر لڑا جاتا، مدینے سے باہر نہ جاتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر کچھ لوگ دل شکستہ ہو گئے تھے، جن کے ایمان کمزور تھے۔ جو کمزور دل کے لوگ تھے وہ گھٹنے ٹیک رہے تھے، منافقین انہیں اور اکسا رہے تھے، اور کچھ لوگ غم کے مارے سوچ رہے تھے۔ جب یہ خبر ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جو دل شکستہ تھے، بزدل ہو چکے تھے، وہ ان کا منہ جدھر کو سمایا ادھر کو بھاگنے لگے۔ لیکن کچھ صحابہ تھے جنہوں نے سوچا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہمارا دنیا میں رہنا کیا فائدہ ہے، چلو جہاد کرتے ہیں اور اسی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ڈپریشن کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو سمجھتے ہیں کہ صاحب فرار کی راہ اختیار کی جائے، اور ایک وہ جو یہی وقت سے کام کرنے کا، اس میں ہماری زندگی لگ جائے، اسی میں موت آ جائے، اس سے بڑی سرفرازی ہماری کچھ نہیں ہے۔ یہ مدینے میں وہ صورتحال تھی جس میں یہ آیتیں نازل ہوئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، وہن سے یہ لفظ نکلا ہے، قرآن میں یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے۔ ان اوہن البیوت، قرآن نے کہا کہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر لبیت العنکبوت، مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ سب سے کمزور ترین ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو اس میں کہا انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں خشک بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے مشن کو کوئی جاری نہیں رکھ سکے گا، کون جاری رکھے گا، مجھے اس کی فکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اولاد ہو۔ ہمیں اولاد اس لیے چاہیے کہ ہماری پراپرٹی باقی رہے، ہمارا نام اونچا رہے، ہمارے بعد ہماری میراث وہ لے کر چلے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اندیشہ نہیں تھا، یہ اندیشہ تھا کہ میرے جانے کے بعد میرا مشن کیا ہوگا۔ اوہن وہاں لفظ استعمال ہوا، وہن لفظ استعمال ہوا۔
वहन का लफ्ज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी हमें मिलता है। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं। तिरमिज़ी में यह हदीस आई है और ये बहुत मारूफ हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों में एक वक्त ऐसा आएगा कि उन पर दुश्मन इस तरह से टूट पड़ेंगे जिस तरह से दस्तरखान पर लोग टूट पड़ते हैं। सहाबा इकराम को ताज्जुब हुआ, इसलिए कि अब तो मुसलमान जो है गालिब हो रहे थे, फतह पा रहे थे, तो क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं, मुसलमानों की तादाद ज्यादा होगी, लेकिन मसला ये होगा कि दुश्मनों के दिलों में मुसलमानों का रौब निकल जाएगा। जो वहन में मुब्तला होते हैं उन्हें दुश्मनों का रौब उनके दिल में घर कर लेता है। जो वहन में मुब्तला नहीं होते हैं इनका खौफ दुश्मनों के दिलों में पड़ता है। इतना फर्क आप समझ लीजिए। जो वहन में मुब्तला हुए उनके दिल में दुश्मनों का खौफ होता है, जो वहन में मुब्तला नहीं हुए इनका खौफ दुश्मनों के दिलों पर बैठता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुश्मनों का खौफ इनके दिल में घर कर जाएगा और दुश्मनों के दिलों में इनका खौफ निकल जाएगा। और फरमाया कि वहन का मतलब, साहबा ने पूछा तो कहा कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत अगर उनके दिलों में बैठ जाए, मौत से वो डरने लगे, तो फिर वो खस्स व खाशाक के बराबर हो जाते हैं, बेवजन हो जाते हैं। दुश्मनों को उनका कोई डर नहीं होता, दुश्मनों के पास उनका कोई वजन नहीं होता, वो बेवक्त और बेवजन हो जाते हैं और हल्के पड़ जाते हैं। ये वहन की जब बीमारी आती है, वला तहिनु, इसी से निकला है ये लफ्ज। अब उसके तर्जुमे में दिल शिकस्तगी का लफ्ज आया है, दिल शिकस्ता ना हो जाओ वगैरह। लेकिन ये है कि दुनिया परस्ती ये एक बड़ी बीमारी है, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक एहसास है जिसमें लोग मुब्तला हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इंसान कमजोर पड़ जाता है। कुरान में बताया गया कि जो लोग दुनिया चाहते हैं, मन काना युरीदु दुनिया वज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अमालहुम फ़ीहा वहुम फ़ीहा ला युबख़सून। फिर कुरान ने कहा उलाइका अल्लज़ीना लैस लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार व हबित मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यामलून। कुरान ने कहा कि जो दुनिया चाहते हैं, जो उसकी जीनत चाहते हैं, उन्हें हम दुनिया ही में दे देते हैं और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। आखिरत में उन्हें नारे जहन्नम के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। जो कुछ दुनिया में उन्होंने किया वो सब गारत हो जाएगा, उन्हें आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया परस्तों को दुनिया में मिल गया, जो देना था अल्लाह ताला उन्हें दे देता है। दौलत चाहिए, घर चाहिए, नाम चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के बैडजेस चाहिए, मनसब चाहिए, ओहदे चाहिए, कार चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, जो चाहे अल्लाह ताला दुनिया में दे देता है। लेकिन कुरान ने कहा कि उलाइका अल्लज़ीना लैस लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, आग के अलावा आखिरत में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। वहबिता मा सनऊ फ़ीहा, दुनिया में जो कुछ उन्होंने बनाया वो सब जो है खत्म हो जाएगा, गारत हो जाएगा और आखिरत में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये है वहन, ये है दुनिया परस्ती। इससे मना किया गया वला तहीनु वला तहज़नु, हुज़्न। इसका तर्जुमा लोगों ने आमतौर पर सैडनेस से किया है, गम से किया है। लेकिन थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि वहन और हुज़्न दोनों मिलाकर एक लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है नेगेटिव इमोशंस। अरबी में यह हुज़्न का जो लफ्ज आया है ये सिर्फ गम के लिए नहीं आया है, नेगेटिव इमोशंस के लिए आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खासकर यंगस्टर्स हैं उनकी दिलचस्पी के लिए, कि दो चीजें हैं जो इंसान को नीचे खींचती हैं। इंसान को दे पेग यू डाउन, दे डोंट अलाउ यू टू फ्लाई हाई, दे ग्राउंड यू, जमीन में रोक देते हैं। दो चीजें ऐसी हैं, एक है नेगेटिव इमोशंस, जो लोग गुस्सा करते हो, जो लोग मायूस हो जाते हो, जो लोग गमज़दा हो जाते हो, जो लोग उकसाहट का शिकार हो जाते हो, जिन्हें मायूसी आ जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, सैडनेस है, गिल्ट फीलिंग है, हर्ट फीलिंग है, सुसाइडल टेंडेंसीज है, इन सब को नेगेटिव इमोशन कहा जाता है। नेगेटिव इमोशन से सब कुछ ही, जिनके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं वो नीचे हो जाती, दुनिया में वो तरक्की नहीं करते। इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए,
इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए ऊपर जाने के लिए, तरक्की करने के लिए। और जिनके पास नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो ग्राउंड जीरो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। दूसरा एक होता है, वो है लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ का मतलब है कि भाई हमसे कुछ हो नहीं सकता। ये जो वला तहीनु में जो वहन है ना, ये असल में एक लिमिटिंग बिलीफ है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम कमजोर हैं, हम बेबस हैं, मजबूर हैं, मुझसे नहीं हो सकता। अगर मुझसे कहा जाए कि फलां काम करो तो मैं कहूँ कि साहब मेरी उम्र हो गई, नहीं कर सकता, मैं नया काम सीख नहीं सकता, मैं नई जुबान सीख नहीं सकता, मैं गैर मुस्लिमों में काम नहीं कर सकता, मैं मिनिस्टर से मुलाकात नहीं कर सकता, मैं पुलिस ऑफिसर से बातचीत नहीं कर सकता, मैं एप्लीकेशन लिख नहीं सकता, मुझे आता नहीं, मुझे जुबान नहीं आती, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, आई कांट डू दिस, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। जब आदमी ये कहने लगता है तो उसको कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ। दिस इज लिमिटिंग यू, इट्स ए बिलीफ, इट्स नॉट ए फैक्ट। ये हकीकत नहीं है। आप चाहें तो हिंदी सीख सकते हैं, आप चाहें तो अरबी सीख सकते हैं, आप चाहें तो पुलिस ऑफिसर से मुलाकात कर सकते हैं, आप चाहें तो मिनिस्टर के दरवाजे पर जाकर खटखटा सकते हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया है, इतनी हिम्मत दी इंसानों के अंदर, लेकिन आप समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी जब सोचते हैं तो यू आर लिमिटिंग योरसेल्फ। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग बिलीफ। ये है वहन। पहले तो मैंने वहन को कुरान और हदीस से बताया, तारीख के हवाले से बताया, फिर मैं आपको बता रहा हूं वहन को साइकोलॉजी के मानों में, यानी कि दिस इज योर लिमिटिंग बिलीफ दैट यू कांट डू एनीथिंग। दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग, दिस इज एब्सर्ड थॉट। ये हिमाकत है, ये बेवकूफी है, ये ना समझिए। ये आदमी ये कहे मुसलमान ये कि साहब अब मुसलमानों का यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हम बर्बाद हो गए, हम शिकस्तशुदा हो गए, अब इस मुल्क में हम कुछ नहीं कर सकते। ये लिमिटिंग बिलीफ है। जब तक इसे तोड़ेंगे नहीं, साइकोलॉजी कहती है कि वो इंसान ऊपर नहीं जा सकता। तो लिमिटिंग बिलीफ इंसान को नीचे ले आती है, नेगेटिव इमोशंस इंसान को नीचे ले आते हैं। ये दो चीजें जाती जिंदगी में भी, इज्तिमाई जिंदगी में भी। अगर आपने अपने आप को लिमिट किया तो समझ लीजिए कि नीचे आ गए। अगर आपने अपने आप को नेगेटिव इमोशन के अंदर मुब्तला कर रखा, समझ लीजिए कि नीचे आ गए। और साइकोलॉजी में है कि दो चीजें ऊपर ले जाते हैं इंसान। एक है वैल्यूज, अखदार। कदर क्या होती है? वो चीज जो आपको डिफाइन करती है। वैल्यूज आर योर आइडेंटिटी। वैल्यूज क्या चीज है? अखदार, वो आपकी पहचान है। अखदार वो चीजें होती हैं जिसे इंसान आखिरी दर्जे में कुर्बान कर सकता है, जान कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपनी कदरें कुर्बान नहीं करता। कदरों को मजबूती से पकड़े रखता है और कदरें उसकी पहचान होती हैं। कदरों की खातिर इंसान कुर्बानी दे सकता है, लेकिन कदरों की कुर्बानी नहीं देता। जिस आदमी के पास वैल्यूज होते हैं वो तरक्की करता है। बिजनेस में जिसके पास ऑनेस्टी वो तरक्की करेगा, बिजनेस में जिसके पास इनोवेशन है वो तरक्की करेगा, बिजनेस में जिसके पास मेहनत है, सुबह शाम दिन रात काम कर रहा है, वो तरक्की करेगा। ये वैल्यूज है बिजनेस में ऊपर जाने के लिए। काहली करें, सुस्ती करें, रिसर्च ना करें, बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन ना करें, नई चीज आप इनोवेट करके ना लाए, नीचे आ जाएंगे। वैल्यूज आपको ऊपर ले जाते हैं। इंफरादी जिंदगी में भी आप टीचर हैं तो आपकी कदर ये है कि आप नॉलेज के आदमी, नई तैयारी करते हैं, नई चीजों से वाकिफियत रखते हैं, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, नया अंदाज तदरीस इख्तियार करते हैं। दीज आर योर वैल्यूज, दिस इज योर आइडेंटिटी। वैल्यूज ऊपर ले जाते हैं। और दूसरी चीज है ऊपर ले जाने के लिए ड्राइविंग क्वेश्चन। जहन में यह है कि मैं कौन हूं। आदमी तलाश करना शुरू करता है। दिस इज योर ड्राइविंग क्वेश्चन। ये आपको ड्राइव करता है। हाउ कैन आई बी ए गुड फादर। मैं कैसे अच्छा बाप बन सकता हूं। मेरे घर में बाप की हैसियत से मेरा कमांड है, बाप की हैसियत से मेरा वजन नहीं है, बाप की हैसियत से मैं बच्चों की तरबियत नहीं कर सका। हाउ कैन आई बी ए गुड फादर। जब इंसान सोचने लगता है, दैट इज द ड्राइविंग क्वेश्चन, आपको आगे ले जा रहा है। हाउ कैन आई बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैं कैसे कामयाब ताजिर बन सकता हूं। जब जहन में होगा तो आप यूट्यूब में जाकर तलाश करेंगे, आप काउंसलिंग लेंगे, आप 25,000 रुपए देकर किसी काउंसलर को बुलाकर बताएंगे ये मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ स्टक हो रहा हूं, मुझे इससे निकालो। आप जो है 10,000 20,000 रुपए देकर ट्रेनिंग सेशन में जाएंगे। हाउ कैन आई बी ए गुड बिजनेसमैन, हाउ कैन आई बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये ड्राइविंग क्वेश्चन इंसान को ऊपर ले जाता है। इसी तरह इज्तिमाई जिंदगी में हमारा जो वैल्यू है, हमारी जो कदर है, वो ईमान है, वो सब्र है। और हमारा जो ड्राइविंग क्वेश्चन है वो जिद्दोजहद है। कुरान ने कहा यमसस्कुम खरहुन फक़द मस्सल कौम कर्रुम मिथलु व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اب اس وقت تم ریسیونگ اینڈ پر ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے وہ لوگ ریسیونگ اینڈ پر تھے۔ آج اگر تم ریسیونگ اینڈ پر ہو، آج اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو بھی تو چوٹ لگی تھی۔ تم 800 سال حکمران رہے، اس کے بعد اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی سستی کاہلی اور ٹال مٹول اور دین کا محدود تصور اور آپسی اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے جاری کرنا، اپنی صفوں کو ہم نے خود پھاڑا، جس کے نتیجے میں ڈاؤن ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے کل ان کو چوٹ لگی تو آج تمہیں چوٹ لگی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو زمانے کے نشو و فراز ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتے رہتا ہے۔ کبھی کوئی ترقی کرتا ہے، کوئی نیچے آتا ہے، کبھی نیچے والا اوپر چلا جاتا ہے، اوپر والے نیچے آتے ہیں۔ عروج زوال کا ایک فلسفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک قانون ہے، یہ اندھا قانون نہیں ہے، اصولوں پر مبنی قانون ہے، پرنسپلز ہے۔ آج اگر کسی کو ترقی ملی ہے تو تلاش کیجئے کیوں ترقی ملی۔ جن کے پاس کوئی نقطہ اتحاد نہ ہو وہ نقطہ اتحاد آرٹیفیشلی ایجاد کر کے قوم کو متحد کر سکتے ہیں۔ جو صبح 4 بجے اٹھ کر ان کے نوجوان میدان میں سرگرم عمل ہو جاتے ہوں، جو اپنی زندگیوں کو تیاگ کر دیتے ہوں، لے جا کر لگا دیتے ہیں، قریوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، آدیواسیوں کے درمیان گزار دیتے ہوں، جو ہسٹورینز کے درمیان کام کرتے ہوں، جو فلم پروڈیوسرز کے درمیان کام کرتے ہوں، جو شعراء کے درمیان کام کرتے ہوں، جو پروفیسرز کے درمیان کام کرتے ہوں، جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کے درمیان کام کرتے ہوں، جو پولیس کے اندر کام کرتے ہوں، جو عدالتوں میں کام کرتے ہوں، کام کریں، محنت کریں تو ترقی ہوتی ہے۔ عروج زوال کا فلسفہ ہے، قانون ہے، اندھا قانون نہیں ہے، ترقی ملتی ہے۔ تو یہ اصول ہیں، زوال کے اصول میں نے بتا دیے کیا ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کل ان کو چوٹ لگی، آج تمہیں چوٹ لگی ہے، کل ان کو ترقی ہوتی ہے، آج تمہیں ترقی ہوتی ہے، آج تمہیں زوال ہے اور انہیں عروج ہے۔ یہ عروج و زوال کو اللہ تعالیٰ پلٹتے رہتا ہے، الٹ پلٹ کرتے رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ویلیو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سچے ایمان والے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ ہماری پہچان ہے، شہادت حق کی ذمہ داری انجام دینے والے، دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے والے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اسلام کا پیغام پہنچانے والے اگر تم بنو تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن سنو، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، برداشت تو کرتا ہے۔ اس کی مشیت کے تحت ظالموں کو اقتدار تو ملتا ہے لیکن اس کی رحمت ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اس کی مرضی ان کے ساتھ شامل حال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین۔ تو یہ ویلیوز اوپر لے جاتے ہیں اور ڈرائیونگ کوشچن اوپر لے جاتے ہیں ہمیں، اور جنت تک جانے کا یہی راستہ ہے۔ حزن و ملال سے جنت نہیں جا سکتے، دل شکستگی کے ساتھ جنت کا راستہ کھلتا نہیں۔ غم و یاس سے جو لوگ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلتا نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے خرامہ ٹہلتے ٹہلتے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو تم میں جہد کار ہیں، کون ہے جو تم میں ایکٹیوسٹ ہیں، کون ہے جو تم میں سنگھرش کر سکتے ہیں، کون ہے تم میں جو جد و جہد کر سکتے ہو، یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کون ہے جو پامردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اپنے میدان میں جمے رہتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے پامردی دکھانا، صبر کا مطلب ہے اپنے موقف پر جمنا، پیچھے نہ ہٹنا، آگے بڑھتے چلے جانا، جھکنا نہیں، دبنا نہیں، بکنا نہیں، خوف نہیں کھانا، اس کا نام صبر ہے۔ صبر کا غلط مفہوم تو ہم لوگوں نے اردو میں ایجاد کر لیا، عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے، جمنے کا نام ہے، اصولوں پر کام کرنے کا نام ہے، جینا اور مرنا اصولوں کے لیے اس کا نام صبر ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 چیزیں انسان کو نیچے لے جاتی ہیں، ایک وہن ہے جسے ہم لمیٹنگ بلیف کہہ سکتے ہیں، اور ایک حزن ہے جو سارے نیگیٹو ایموشنز کے لیے ایک ورڈ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک ورڈ میں اسے سارے نیگیٹو ایموشن کا تذکرہ کر دے۔ نیچے لے جانے والے ہیں، اوپر لے جانے والی چیزیں ایمان ہے، خدا کی راہ میں جد و جہد ہے، شہادت حق ہے، صبر ہے، یہ چیزیں اوپر لے جاتی ہیں مومن کو۔ قرآن نے دونوں کو جو ہے انہی آیتوں میں سورہ
آل عمران میں جنگ احد کے بعد کے تبصرے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہ ہے وہن اور حزن، دونوں کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی۔